إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال الله في مقام آخر: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
مما قل منه أو كثر. وقال الله في مقام آخر: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وقال الله في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے دین اسلام کے ذریعے خواتین کو، عورتوں کو جو ان کے حق جائز حقوق تھے وہ احسن انداز میں ان کو ادا کرنے کا مردوں کو پابند فرمایا، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے عورت کو اس کا جائز حق دلوایا ہے۔ جس قدر عورت کے حقوق کا پاسبان اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم اور زور اسلام نے دیا ہے، کوئی دوسرا دین عورت کو اس انداز میں عزت، توقیر اور وہ مقام نہیں دیتا۔ مگر اس سب کے باوجود غیروں کی سازش کا حصہ بنتے ہوئے ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا دن قرار دے کر دشمنان اسلام اپنی اعلی کار خواتین کے ذریعے ملک پاکستان میں بھی عورت کے حقوق کے نام پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے چوک و چوراہوں میں نظر آتی ہیں، جبکہ دین اسلام تو ان کے حقوق کا پاسبان ہے۔ دین اسلام نے تو عورت کو اس کا جائز حق دلوایا ہے، بغیر سوچے سمجھے، شرعی احکام کا مطالعہ کیے بغیر، صرف غیروں کے کہنے پر بعض جملوں کو پلے کارڈ پہ لکھ کر ایسے ملک کے چوک و چوراہوں میں نکل آنا کہ جس کو حاصل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں کے باسی اپنے دین اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو ہمارا دین تو حقداروں کو حق دلانے کے لیے آیا تھا، باوجود اس کے کہ اس پستی کی عالم میں کہ جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، دین اسلام نے نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں اللہ احکم الحاکمین نے ان کو شریعت دے کر عورت کو اس پستی سے نکالا
کہ جس کو اس دنیا میں جینے کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، خود اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ بات یاد دہانی کروانے کے لیے قرآن کریم کا اس کو حصہ بنا دیا تاکہ وہ دین اسلام کے اپنے اوپر احسانات سمجھ سکیں اور کبھی بھی شرعی احکام کی بغاوت پہ نہ اتریں، غیروں کے اکسانے پر بھی وہ شریعت کے ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف کوئی آواز، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ذرا غور کرو کہ وہ لمحات کیسے تھے، وہ معاشرہ کیسا تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب مرد کو یہ بشارت دی جاتی، یہ بتلایا جاتا، خوشخبری سنائی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس قدر سوگ کا عالم ہو جاتا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودًا، کہ یہ خبر سن کے کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی، جیسے بہت ہی زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے ویسی کیفیت ظاہری اس کے اعصاب پہ طاری ہو جاتی۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَهُوَ قَزِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے نظریں چراتا، چھپتا اور دل ہی دل میں کڑتا کہ اب لوگوں کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے وہ دل ہی دل میں کڑتا کہ اب کیا کروں، اس نعوذ باللہ رسوائی کو، اس ذلت کو برداشت کروں، لوگوں کے طعنوں کا سامنا کروں کہ یہ بیٹی کا باپ ہے، اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کروں، یا پھر ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو بھی معاشرے میں رائج طریقہ کار کے مطابق زندہ ہی درگور کر دوں، اس کو گڑھا کھود کے مٹی میں دفن کر دوں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے الا ساء ما یحکمون، لوگوں کے طعنوں کے اور معاشرے کی اس خود ساختہ بناوٹ اور اس رسم اور رواج کے پیش نظر تم یہ کام جو کرتے ہو کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے ہو، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بہت ہی برا فیصلہ ہے کہ اللہ نے تمہیں رحمتوں سے نوازا ہے مگر تم اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اپنے ہی لگتے جگر کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے زمین میں دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ معاشرے میں جو تم نے قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے اس کو معمولی نہ جانو، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، وہ وقت بھی آئے گا یہی بچی خود تم سے پوچھے گی، تمہارا گریبان پکڑے گی اور تم سے اپنے اس عمل کے بارے میں باز پرس ہوگی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میرا قصور تو بتلا دیجئے، میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے زندہ کو ہی گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ باز پرس ہوگی، اور حکماً خواتین کے، عورتوں کے جان کی حفاظت کا حکم نامہ صادر فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
یاد رکھو شیطان تمہارے ذہن میں اس طرح کا خدشہ بھی ڈال دے کہ کہاں سے بچیوں کی پرورش کرے گا، اتنے لاکھوں کا جہیز کا انتظام کیسے کرے گا، بیٹی پیدا ہوئی ہے کیسے اس کی جو ہے وہ شادی کے اخراجات برداشت کرے گا، کیسے اس کو کھلائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں رسم کے بعد اگر شیطان بھی تمہیں بہکائے تو یاد رکھو نحن نرزقہم و ایاکم، تمہیں بھی کھانے کو جو ملتا ہے ہم دیتی ہیں، ان کو بھی ہم نے دینا ہے، رازق ہم ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو اس نے رزق کھانا ہے ہم اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں، رازق ہم ہیں۔ تم نے نہیں سوچنا کہاں سے کھلاؤں گا، یہ اللہ کا کام ہے، رازق نے سوچنا ہے کہ میں نے رزق کیسے دینا ہے۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطا کبیرا، یاد رکھو اولاد کا قتل پیدائش سے پہلے بھی آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ پہلے بھی جو ہے وہ ختم کروا دیا جاتا ہے، جب بعد میں بھی۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یاد رکھو کسی بھی انداز سے اولاد کا قتل کر دینا کان خطا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن کے الفاظ سے۔ تو یہ دین اسلام تو وہ ہے جس نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے کہ جسے پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، یہ دین اسلام نے تو اسے زندگی بخشی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، یہ قتل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کی جان کا بلکہ ان کی عزت کا بھی دین اسلام نے تحفظ کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین مردوں کو پابند کرتے ہیں، حکمن فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ عورت کی عزت کے بارے میں زبان سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ کسی پاک دامن غافل عورت کے بارے میں تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پہ حرف آتا ہوگا، کسی پہ تہمت لگا، تو یاد رکھو کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے سے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا لعنتی عمل ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو ناحق کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت کی اور ان کے لیے سخت ترین عذاب کا وعدہ کیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب سے دوچار ہوگا جو کسی مومنہ پاک دامنہ عورت کی عزت کے بارے میں کوئی بات کہے گا جس سے اس کی حد کی عزت ہوتی ہو۔ لہذا جان کی طرح دین اسلام نے تو عورت کی عزت کا بھی دفاع کیا ہے، اس کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے عورت کو اس کا جائز حق بھی دیا ہے۔ یہ شور ڈالا جاتا ہے کہ عورت پہ ظلم ہوا ہے، شرعی احکام پر اگر عمل کیا جائے تو عورت مظلوم بنتی ہے، عورت کو اس کے جائز حقوق اسلام نے نہیں دیے، یہ صرف غیروں کا دعویٰ ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل یورپ جن کے پیچھے لگ کے آج مسلمان ممالک میں بھی عورتیں پلے کارڈ اٹھائے نظر آتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جیسا ان کو مقام دین اسلام نے کیا، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری تہذیب، کوئی دوسرا ملک ان کو وہ مقام نہیں دے سکا۔ اللہ احکم الحاکمین نے تو عورت کو عمر کے ہر حصے میں ایک خاص مقام بخشا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بیٹی کی صورت میں
ذرا عمر بڑی بہن کے روپ میں، جوانی کے مراحل طے کیے بیوی کے روپ میں، اور بڑھاپے میں ماں کے روپ میں، عمر کے ہر حصے میں دین اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ پیدا ہونے پر اس کی پرورش کرنے والے کو اللہ احکم الحاکمین نے احسن انداز میں پرورش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ میرے اللہ کے کام ہیں، عورت کو اس میں دوش نہیں دینا، بیوی کا قصور نہیں ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ میرا کام ہے، اس پہ اس کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے جائز حقوق ادا کرتا ہے، تربیت کا، تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، 3 بیٹیوں کی اس طرح اچھی پرورش اور تربیت کرنے والے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی بچیاں، جی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہوں گی، پردہ ہوں گی، اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، ڈھال بن جائیں گی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جب ان کی والدہ نے نظر مانی، بچی پیدا ہوئی، تو انہوں نے بچی کی ولادت پہ کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ اللہ میں نے تو تیرے راستے میں وقف کر دیے تھے، مگر یہ تو اب بچی پیدا ہوئی ہے، میرا تو خیال تھا کہ تو بیٹا دیتا وہ تیری راہ میں وقف کر دیتی۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا، واللہ عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی، دینے والا میں زیادہ جانتا ہوں، اور یہ بھی میں زیادہ جانتا ہوں کہ بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ اور ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یاد رکھ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہی وہ بیٹی تھی جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، اللہ نے نبی اور رسول ان کے بطن سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے تو بیٹی کی ولادت پہ بھی کہا کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر کون ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، لہذا بیٹی کی پرورش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم کی آگ سے ان بچیوں کو ماں باپ کے لیے ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹی کے روپ میں، اور جب ذرا بڑی ہوتی ہے تو بھائیوں کے بہن بنتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، جو 2 بہنوں کے حقوق احسن انداز میں ادا کرے گا، ان کی اچھی پرورش، دیکھ بھال، ان کی ضروریات کو پوری کرنے پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلاح الجنہ، جو 2 بہنوں کی اچھی پرورش کرے گا، ان کے اخراجات، ان کی ضروریات پوری کرے گا، تو اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر نے زبان رسالت سے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور اسی طرح خود نبی کریم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ تھا، حقیقی نہیں بلکہ رضائی بہن کے آمد پہ ان کا استقبال کر کے اپنی چادر، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا کے
قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو بتلا دیا کہ تمہارے ہاں بہن کا مقام کیسا ہونا چاہیے۔ بہن اگر رضائی بھی ہو، دودھ شریک بہن ہو، حقیقی بہن نہ بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت شیمہ کا اٹھ کے استقبال کر کے اپنی کملی اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا کے بتلا دیا کہ دیکھ لو میرا اسوہ یہ ہے، بہن کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ حقیقی بھی نہیں، دودھ شریک بہن تھی۔ جب بیوی بنتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری نفع کا سامان ہے، اور یاد رکھو دنیا میں اگر سب سے عمدہ کوئی نفع کی چیز ہے وہ نیک صالحہ بیوی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، یاد رکھو تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جس پیغمبر کا تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی سن لو وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے بارے میں تم سب سے زیادہ بہتر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود لباس استعمال کرو ویسا ان کو بھی، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو چہرے پہ مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور جب یہی عورت عمر کے اس حصے میں پہنچتی ہے، ماں بن جاتی ہے، تو اس کو مقام مزید دین اسلام نے بڑھا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں، 4تھی مرتبہ فرمایا تھا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ یعنی رشتہ داروں میں سے انسانوں میں سے سب سے زیادہ جس سے حسن سلوک کا دین اسلام نے حکم دیا ہے وہ ماں ہے، ماں کے روپ میں یہ عورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، یاد رکھ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ اس انداز میں ماں کے روپ میں عورت کو دین اسلام نے عزت بخشی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دے دی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے پوچھا کہ فحالی توبہ، بڑا سخت گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول توبہ کی کوئی صورت ہے؟ قال هل لك من ام، آپ نے سوال کیا بھی تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، اے اللہ کے رسول وہ تو دنیا میں زندہ نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ قال هل لك من خالہ، کیا ماں کی بہن خالہ زندہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول خالہ تو ہے۔ قال فبرھا، کہ اگر گناہ کی معافی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں، ماں زندہ ہے خدمت کر، ماں زندہ نہیں اس کی بہن خالہ زندہ ہے، اسی کو راضی کر لے، اسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، اللہ تیرا یہ عظیم گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ایسے تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر ماں باپ راضی تو میں اللہ بھی راضی، اگر ماں باپ ناراض تو میں اللہ بھی تم سے ناراض، تمہارے کسی عمل سے میں راضی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے ماں باپ تمہارے حسن سلوک سے راضی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دین اسلام تو وہ ہے جس نے عورت کو ہر روپ میں ایسا مقام دیا جو کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری تہذیب نہیں دے سکی۔ اور رہی جہاں حقوق کی بات، تو وہ بھی اگر کتاب و سنت کے ان احکام کو مد نظر رکھا جائے تو جن احکام کو عورت پہ ظلم قرار دیا جاتا ہے وہ بھی عورت کے فائدے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ تو میرے بھائیوں ذرا دیکھو کہ جب جس معاشرے میں اللہ نے 4 شادیوں کا حکم دیا تھا، جن لوگوں کو 4 کی لمٹ کا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کے حد بندی کی ہے، وہاں 10 سے زائد تک شادیوں کا رواج تھا۔ اللہ نے تو کم کر کے کہ زائد شادیاں کرنے والے معاشرے میں اللہ نے کہا کہ کم سے کم تم 4 زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، اس سے کم کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر عدل و انصاف کر سکتے ہو تو اجازت ہے۔ تو اللہ نے تو کم کر کے 4 کیا ہے، اور اگر اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو ویسے پلے گارڈ پہ لکھ کے اسلام پہ تبرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 1 سے زائد شادیوں میں عورتوں کا ہی فائدہ ہے، ورنہ متعلقہ کا جو ہمارے معاشرے میں حال ہے، بیوہ کا جو حال ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جنگوں میں زیادہ مرد جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، مرد ہلاک ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی جنگوں میں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلی عالمی جنگ میں جو ہے وہ 8 ملین سے زائد فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور دوسری میں 6 کروڑ جو ہے وہ آدمی مارے گئے تھے، اور یہ ایران عراق کی جنگ میں 84,000 جو ہے وہ خواتین بیوہ ہوئی تھی۔ تو یہ مرد کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت تو عورتوں کے اوپر احسان ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے، دوسری شادی کے لیے ان کا اہتمام ہو سکتا ہے، متعلقہ سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ ان سے کون نکاح کے لیے راضی ہوتا۔ تو یہ تو 1 سے زائد شادیوں کا، یہ تو خود عورتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وراثت کہ جی مردوں کو ڈبل، ہمیں سنگل، یاد رکھیے یہ واحد دین اسلامی ہے جس نے عورت کو وراثت دی ہے۔ اس سے پہلے عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا، اور اگر مرد کو عورت سے ڈبل دین نے وراثت دی ہے تو کسی بھی مرحلے پر معاشی ذمہ داری عورت پہ اللہ نے نہیں ڈالی۔ دین اسلام نے معاشی ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، وہ بیٹی کے روپ میں ہوگی، باپ کے ذمہ خرچ ہے، بہن کے روپ میں ہوگی، خرچ کی ذمہ داری بھائیوں پہ ڈالی ہے، بیوی ہے تو بچوں کی، بیوی کی پرورش کی اخراجات کی ذمہ داری شوہر پہ ہے، بیوی پہ نہیں ہے۔ ماں کے روپ میں ہے تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری اولاد پہ ہے، بیٹوں پہ ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے بعد میں بیٹے اس کا خرچ برداشت کریں گے۔ تو جب معاشی ذمہ داری مرد پہ تھی تو اللہ نے انصاف کا تقاضا تھا، مرد کو عورت سے جو ہے وہ ڈبل دیا۔ اور صرف یہ بھی یاد رکھیں، دین اسلام نے صرف بیٹی کے روپ میں عورت کو وراثت نہیں دی، بلکہ بیوی کے روپ میں شوہر کی بھی وہ وراثت کی حقدار بنتی ہے۔ جیسے بیٹی وراثت کی حقدار ہے، بیوی کے روپ میں بھی، بہن کے روپ میں بھی، ماں کے روپ میں بھی، 4 انداز میں ایک عورت جو ہے مردوں کی وراثت کی حقدار بنتی ہے، اور اس کے باوجود معاشی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پہ نہیں ہے۔ کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے احسان ہے۔ اور نکاح کے لیے اگر ولی کی شرط رکھی ہے تو 7 انصاف کا تقاضا تھا۔ جیسے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس کی شادی ہے دلہن کی رضامندی نہ ہو تو پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مکمل خطبہ جمعہ اسی موضوع پہ سماعت فرما چکے۔ اور جہاں مرد کو طلاق کا حق ہے وہاں اللہ احکم الحاکمین نے عورت کو بھی خلا کا حق ہے کہ اگر طلاق عورت جو ہے وہ ظلم سہتی ہے، مرد طلاق بھی نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر بھی خلا کا حق دیا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اس کی مشکلات ہیں وہ پیش کر کے جو ہے وہ قاضی کے ذریعے، جج کے ذریعے جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ اور طلاق کا بھی یہ یاد رکھیں، اگر نکاح کے وقت طے کر لیا جائے، جیسے مرد کو اختیار ہے، اگر اختیار عورت کو سونپ دیا جائے تو عورت کو بھی یہ اختیار ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مطالبہ کہ مرد کو طلاق کا حق ہے، عورتوں پہ ظلم ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ دین اسلام نے عورت کو بھی اس کا جائز حق دیا ہے۔ اور اجر کے معاملہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردوں کو اجر دیا ہے اتنا ہی اجر عورتوں کو۔ دین اسلام نے تو ان پہ مزید احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے باجماعت نماز ان پہ فرض نہیں کی، اور اسی طرح ان پہ جہاد فرض نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ عورت ہیں، گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خانہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے باجماعت مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ان پہ فرض نہیں کیا، صرف مردوں پہ فرض کیا۔ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے، اور مردوں کو پابند کیا ہے کہ یاد رکھو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے بیوی کے ذمے تمہارے حقوق ہیں نا، تمہارے ذمے بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ اور ساتھ فرما دیا حقوق تو چلو ہوگی، برابری کی بات، مزید مردوں کو حکم فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یاد رکھو تم نے بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ احسن انداز میں پیش آنا ہے۔ تو لہذا یہ جو شور پیٹا جاتا ہے کہ مرد ہم پہ ظلم کرتے ہیں، یاد رکھیے حقیقت یہ ہے عورت عورت پہ ظلم کرتی ہے، مرد اتنا عورتوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اگر معاشرے میں دیکھا جائے، ساس کے روپ میں ظلم کرنے والی عورت ہوتی ہے، ناجائز محبت کا جو ہے وہ رشتہ قائم کر کے شادی شدہ مرد کو ورگلانے والی، ایک عورت کا گھر تباہ کرنے والی بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ظلم و ستم جو معاشرے میں ہوتا ہے، یہ مردوں کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ مرد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے بھائی کے روپ میں بہن کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں اس وقت تک اپنی شادی نہیں کرتے جب تک سب بہنوں کی شادی نہ کر لیں، دن رات محنت کر کے اپنی بہنوں کو ودا کرتی ہیں، پھر اپنی شادی کی فکر کرتے ہیں۔ اور کتنے باپ ہیں جو اولاد کی، جو بچیوں کی شادی کے لیے ساری ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ جہیز کہاں سے بنے گا، دن رات محنت بھی کرتا ہوں، اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں، سارا کچھ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، پھر جہیز کہاں سے بنے گا؟ وہ جو لاؤ لشکر بارات کی صورت میں، وہ ڈاکو لٹیروں کی صورت میں آئے گا، لاکھوں کا خرچ ان کے کھانے کا کہاں سے برداشت کروں گا؟ تو آپ یہ باپ کی محبت پہ شک کرتی ہیں، باپ سے آپ کو ذاتی چاہیے، بھائی آپ سے نہ پوچھے، آپ کے بعد جو ہے وہ شوہر آپ سے نہ پوچھے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد اخراجات کی ساری ذمہ داری وہ مرد پہ ہے، اور وہ یہ نہ پوچھے اس کے پوچھ سے آپ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں، آپ کہیں کہ یہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے تمام مذاہب سے زیادہ عورت کو مقام دیا ہے، اس کے حقوق دلوائے ہیں۔ وراثت نہیں ملتی تھی، 4 انداز میں عورت کو وارث ٹھہرا کے اس پہ فرض کیا ہے کہ اس کو حصہ ملنا چاہیے، اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی زندگی بخشی ہے، اور ان کی عزت کا دفاع کیا ہے کہ جو مومنہ عورت پہ تہمت بھی لگاتی ہے ان کے لیے بھی اللہ نے لعنت دنیا میں بھی فرمائی ہے، اور آخرت میں اجر جو ہے وہ بہت بڑے گناہ کی جو ہے وہ تنبیہ کی ہے کہ بعد آ جاؤ اس سے۔ تو ہر اعتبار میں، عمر کے ہر حصے میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، دین اسلام نے تو عورت کو جو ہے وہ عزت اور مقام عطا کیا ہے۔ لہٰذا یہ غیروں کی دیکھا دیکھی، 8 مارچ کو خواتین کے دن پہ اسلامی تعلیمات پہ، اسلامی احکام پہ تبرہ کرنا، ان کے بارے میں آوازیں کسنا، پلے کارڈ اٹھانا، یہ کسی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ دین اسلام نے جتنے عورت پہ احسان کیے ہیں، ساری زندگی ہم سجدے میں لیٹ کر، سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ جو عورتوں پہ اللہ نے احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جائے کہ ہم اسلامی تعلیمات پہ باتیں کریں، ہم جو ہے وہ شرعی احکام کی جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آئیں، یہ کسی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ